السلام علیکم۔ میرا انٹرویو تھا لاہور ریجن سے۔ عبدالجبار شہین صاحب تھے پینل کے ہیڈ، اور ایس ایس پی ہمارا تھی، اور ساتھ میں ایک تھرڈ جو تھے ان کا نہیں مجھے آئیڈیا۔ سب سے پہلے میں تقریباً 10:15 بجے وہاں پہ پہنچ گیا ہوں، جا کے موبائل سبمٹ کروایا ہے۔ اس کے بعد انٹری ہوئی ہے ہماری۔ انٹری ہونے کے بعد پھر انہوں نے بتا دیا کہ جی آپ نے 4تھ فلور پہ جانا ہے، اور فلاں روم نمبر ہے وہاں پہ چلے گئے ہم لوگ۔ اس کے بعد اٹینڈنس ہوئی ہے وہاں پہ، تو میرا 6 نمبر تھا اٹینڈنس کے لحاظ سے۔ پھر ایک ایک کر کے انہوں نے ڈاکومنٹ سبمٹ کیے ہیں، ڈاکومنٹ کی سکروٹنی کی ہے، ڈاکومنٹ ہم لوگوں نے سبمٹ کروائے ہیں ایک ایک کر کے۔ اس کے بعد پھر انٹرویو جو ہے نا 11 بجنے میں بھی 10 منٹ پڑے تھے، تو انٹرویو سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ تو میری باری آئی ہے، میں جو ہے نا پرمیشن مانگی ہے روم میں انٹر ہونے کے لیے۔ انہوں نے یس بولا ہے، اور جو میم ایس ایس پی ہمارا تھی انہوں نے میرے مطلب کہ ابھی میں روم میں انٹر ہوا ہوں تو بیٹھنے کا اشارہ کر دیا مجھے۔ میں ابھی جا کے چیئر کے پاس تھوڑا سا کھڑا ہی ہوا ہوں، ابھی سے 1 سیکنڈ بھی نہیں ہوا، تو جو عبدالجبار شہین صاحب تھے انہوں نے بولا کہ ہیو اے سیٹ، تھینک یو کر کے میں بیٹھ گیا ہوں۔ انہوں نے میرا نام مینشن کیا ہے محمد عباس، میں نے کہا یس سر۔ پھر آگے بولا ہے جی سن آف محمد علی، میں نے کہا یس سر۔ اردو میں ہی بولتے کہتے کہ اپنا تعارف کروائیں۔ میں نے اپنا انٹروڈکشن سٹارٹ کیا ہے۔ انٹروڈکشن ابھی میں نے سٹارٹ کیا ہے کہ جی مائی نیم از محمد عباس، آئی ہیل فرام اے ولیج ان لاہور، شام کی بھٹیاں۔ ادھر ہی انہوں نے مجھے ٹوک دیا ہے کہ شام کی بھٹیاں۔ میں نے کہا یس سر۔ کہتے کہاں پہ ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ فلاں جگہ پہ۔ کہتے چلے۔ پھر آگے میں نے بتایا میٹریکولیشن، آگے اپنی ایف ایس سی کا، پھر ایف ایس سی کے بارے میں پوچھا، ادھر بھی ٹوک دیا انہوں نے۔ اس کے بعد پھر میں نے بتایا اپنی گریجویشن کا، گریجویشن پہ بھی ٹوک دیا مجھے کہ اچھا یہ کیا ہے، ڈگری کہاں سے کی ہے۔ ڈگری میں نے پھر بتایا کیونکہ میری ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ کی ڈگری ہے، یونیک سی ہے، تو مجھے کہتے اچھا یہ کہاں سے کی ہے۔ میں نے انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے نا مین کیمپس جو یو ای ٹی کا ہے وہ صرف وہی ابھی کروا رہی ہے بیچلرز میں۔ کہتے اچھا۔ پھر میں نے آگے بتایا کہ میں مطلب کہ کہاں پہ جاب کر رہا ہوں، تو اس کے بارے میں بس تھوڑا سا پوچھا کہ یہ کون سی انڈسٹری ہے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے ریفر کر دیا ایس ایس پی ہمارا کی طرف۔ انہوں نے سب سے پہلے مجھے پوچھا ہے کہ آپ کی ڈگری تو انجینئرنگ کی ہے، آپ ادھر کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ میں نے انہیں سارا ایکسپلین کیا۔ تو ایکسپلین کرتے ہوئے میں نے انہیں ایک لائن بولی کہ آئی وانٹ ٹو ہیلپ دا سفرنگ ہیومینٹی فرام گراس روٹ لیول۔ تو عبدالجبان جو ہے نا کہتے کہ آپ نے کیا لفظ بولا ہے؟ میں نے کہا سر گراس روٹ۔ کہتے بیٹا یہ آپ کے انٹرویو سے ریلیٹڈ نہیں ہے، صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ گراس روٹ نہیں ہوتا، گراس روٹس ہوتا ہے، اینڈ پہ ایس آتا ہے۔ تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، میں نے کہا تھینک یو سر فار انفارمیشن فار کریکشن۔ کہتے چلیں آگے۔ اس کے بعد پھر ایس ایس پی ہمارا نے پوچھا کہ اپنی کچھ ابیلٹیز بتایا جن کی بنا پہ میں آپ کو ریکمینڈ کر سکوں پولیس میں۔ تو وہ پھر میں نے وہ ایکسپلین کی ان کو۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ جو ہے نا جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ پروونشل ہے کہ فیڈرل ہے۔ وہ میں نے انہیں بتایا کہ یہ جو ہے نا فیڈرل کا ہے، کیونکہ یہ پی ایس پی یا پولیس سروسز آف پاکستان ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سی پی او اور ڈی پی او کے بارے میں میرے سے پوچھا، میں نے وہ انہیں ایکسپلین کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اسپیشل برانچ کے بارے میں میرے سے پوچھا، وہ میں نے انہیں جو ہے نا ایکسپلین کیا۔ پھر انہوں نے آئی بی کے بارے میں پوچھا، وہ میں نے انہیں ایکسپلین کیا، انٹیلیجنس بیورو کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ جو ہے نا ہیڈ کی طرف مجھے موو کیا۔ ہیڈ نے مجھے بولا کہ آپ کے ماشاءاللہ ایکیڈیمک جو ہے نا تھرو آؤٹ بہت ہی اچھا ہے، تو آپ جو ہے نا سی ایس ایس کی طرف موو کرتے، آپ کیوں ادھر آ رہے ہیں، آپ کو ادھر موو کرنا چاہیے۔ تو وہ اس کا میں نے تھوڑا سا انہیں ایکسپلین کیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر مجھے وہ جو تھرڈ پرسن بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف ریفر کر دیا۔ انہوں نے میرے سے پہلے ایک پولیس کے بارے میں پوچھا کہ پولیس کا سوسائٹی میں کس طرح کا امیج ہے، تو میں نے انہیں بتایا۔ پھر کہتے نہیں، پولیس کا تو بہت زیادہ امیج خراب ہے سوسائٹی میں، تو آپ کیوں ادھر آنا چاہ رہے ہو؟ تو آپ کی تو مطلب کہ ڈگری انجینئرنگ کی ہے، تو بڑی ڈیسنٹ سی ڈگری ہے، تو یہ تو بڑا امیج خراب ہے، تو ادھر کیوں آ رہے ہو؟ پھر میں نے ان کو اس کے بارے 2-3 آرگیومنٹ کیے، باتیں بتائیں ان کو میں نے۔ پھر کہتے اچھا آپ کی ڈگری اس سے ریلیونٹ ہی نہیں ہے، تو
جو ہے نا ہم کیسے آپ کو اس میں رکھ لیں. پھر میں نے ان کو بتایا کہ ایز اے انجینئر جو ہے نا کس طرح میری ایبیلیٹیز ہیں کہ ایک انجینئر جو ہے نا ایک پولیس آفیسر بھی ہو سکتا ہے. اور پھر میں نے انہیں بتایا کہ انڈائریکٹلی میری ڈگری کس طرح جو ہے نا مدد دے سکتی ہے. لائک سیف سٹیز پروجیکٹ ہے جو کہ مطلب ٹرانسپورٹیشن سے ریلیٹڈ ہے. اور اس کے بعد ایک دو اور چیزیں میں انہیں اس سے ریلیٹڈ بتائیں. پھر اس کے بعد انہوں نے میرے سے پوچھا کہ اچھا جو ویہائیکل انسپیکٹر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. وہ میں نے بتایا. مجھے خیر اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا لیکن صرف نام سنا ہوا تھا میں نے. تو یہ میں نے ان کو ایک دو باتیں اس کے بارے میں بتائی انہوں نے. تو پھر آگے انہوں نے پینل کی طرف جو ہے نا مجھے ٹرانسفر کر دیا. پینل نے کہا کہ اچھا جی آپ کی ڈگری ہے ٹرانسپورٹیشن کی تو اس کے بارے کوشچن کیے جائیں. میں نے کہا جی سر ضرور. تو انہوں نے سٹارٹ کیا کہتے کہ چلیں آپ جو ہے نا بتائیں کہ آپ نے بولا ہے کہ آپ کا جو گاؤں ہے وہ مین ملتان روڈ پہ ہے اسے کیا بولتے ہیں. میں نے کہا سر N5 بولتے ہیں نیشنل ہائی وے 5. کہتے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. میں نے انہیں بتایا کراچی سے شروع ہوتا ہے. کہتے ختم کہاں پہ ہوتا ہے. میں نے کہا یہ سر پشاور تک جاتا ہے. کہتے خالی پشاور جاتا ہے کہ اس سے کہیں آگے بھی جاتا ہے. میں نے کہا سر اس سے آگے تورخم بارڈر تک جاتا ہے. پھر کہتے اس کی لینتھ بتائیں کیا ہے. میں نے کہا سر مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں یاد بٹ 1800 سم تھنگ ہے. تو مسکرا کے کہتے گڈ 1819 ہے 1819 کلو میٹرز ہے اس کی. اس کے بعد مجھے کہتے کہ اچھا آپ نے مجھے بتانا ہے M1 M2 M3 M4 M5 اور M11 یہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور کہاں پہ ختم ہوتی ہے. میں نے انہیں بتایا کہ M1 یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں پہ ختم ہوتی ہے. پھر M2 M3 M4 M5. اس کے بعد مجھے لگا کہ شاید آگے بھی 6 7 بھی بتانی ہے تو میں نے 6 بولا. کہتے نہیں 6 نہیں M11 کا میں نے پوچھا. تو پھر کہتے اچھا ٹھیک ہے M6 بھی بتا دو. M6 بتائی. پھر کہتے اچھا M7 بھی بتا دو. پھر کہتے M11 بتاؤ. تو M11 جو میں پڑھ کے گیا ہوا تھا وہ میرے خیال میں تھی لاہور ٹو کھاریاں موٹر وے جو کہ نہیں ہے. یہ غلط تھی. میں غلط پڑھ کے گیا ہوا تھا. تو مجھے کہتے کہ نہیں یہ تو اس طرح کی کوئی موٹر وے ہے ہی نہیں. تو پھر کہتے اچھا بتاؤ کہ نواز شریف کا جب دور ختم ہو رہا تھا تو اس کے آخری دنوں میں ایک اس نے موٹر وے کی جو ہے نا انیگوریشن کی تھی. وہ کون سی موٹر وے تھی. تو میں نے کہہ دیا. میں نے کہا سر وہ ملتان سکھر موٹر وے تھی. کہتے نہیں وہ نہیں تھی. کوئی اور ہے وہ والی نہیں ہے. تو پھر میں نے کہا سر سوری جو ہے نا وہ والی ہے لاہور سیالکوٹ موٹر وے. ہنسنے لگ پئے. کہتے ہاں یہی M11 ہے اور یہی. اس کے بعد انہوں نے میرے سے ایک ہائی وے کے بارے میں پوچھا. تو وہ جو ہے نا مجھے نہیں آتی تھی. پھر انہوں نے جو ہے نا میرے سے پوچھا کراکرم ہائی وے کے بارے میں. میں نے وہ انہیں بتایا. اس کی خیر مجھے لینتھ نہیں پتہ تھی. لینتھ کا بھی انہوں نے پوچھا کہ اس کی لینتھ کا جو ہے نا کتنی ہے. تو وہ میرے ذہن میں نہیں تھا تو میں نے اس پہ سوری کیا. تو اس کا بھی پوچھا کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں پہ ختم ہوتی ہے. وہ بھی میں نے بتایا کہ یہ حسن ابدال سے شروع ہوتی ہے اور کھنجراب پاس تک جاتی ہے. تو کہتے نہیں کھنجراب پاس سے آگے بھی کہیں جاتی ہے. یہ تو پاکستان تک ہے نا اس سے آگے بھی کہیں جاتی ہے کہ نہیں. میں نے بتایا جی سر یہ نا آگے چائنا کا جو ہے کاشکر وہاں تک جاتی ہے. پھر GT روڈ کے بارے میں انہوں نے پوچھا. وہ میں نے انہیں بتایا. اور اس کے بعد پھر ایک کافی لمبا کوشچن جو ہے نا بول کے کہ جی اچھا یہ سیٹرڈے والے دن جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ اپنے وزیروں کے ساتھ جو ہے نا کوئٹہ گئے تھے. وہاں پہ ایک جو ہے نا ہائی وے کا انہوں نے جو ہے نا انیگوریشن سرمنی کی ہے. 2 لین ہائی وے ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں اس میں سے 2 کوشچن ہیں. ایک تو اس کی آپ نے لینتھ بتانی ہے کہ وہ لینتھ کتنی تھی اور یہ بتانی ہے کہ وہ کہاں سے کہاں تک تھی. اگر آپ پھر ساتھ میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سنڈے کا نیوز پیپر پڑھا ہے تو میں نے تھوڑا سا پوز لے کے بولا. میں نے کہا سوری سر میں نے نہیں اس کے بارے میں پڑھا مجھے نہیں آئیڈیا. تو کہتے چلیں کوئی مسئلہ نہیں. تو پھر اس کے بارے میں کہتے کہ اچھا ایک ہماری نیشنل ہائی وے ہے جو کہ پاکستان کو کسی دوسری کنٹری سے ملا رہی ہے. تو اس کو ہم جو ہے نا 8th ونڈر آف دی ورلڈ بھی بولتے ہیں. تو میں نے انہیں بتایا کہ سر وہ کراکرم ہائی وے ہے. تو کہتے ہیں کہ اچھا بتاؤ کہ جو ہے نا اس کو 8th ونڈر آف دی ورلڈ کیوں بولتے ہیں. میں نے اسے بتایا کہ جو ہے نا اس کا ٹرین اتنا ڈیفیکلٹ ہے. باہری کمپنیز نے آ کر جو ہے نا اس کا جیولوجیکل سرویز کیے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ نہیں ادھر نہیں بن سکتا. ایک دو اس طرح کی چیزیں میں نے انہیں بتائی. تو کہتے کہ نہیں یہ نہیں ہے. اس کا یہ ہے کہ یہ دنیا کا جو ہے نا ہائیسٹ بارڈر کے اوپر بنائی گئی ہے.
تو مطلب کہ جو کھنجراب پاس ہے وہ دنیا کا ہائیسٹ بارڈر ہے، تو اتنی زیادہ بلندی کے اوپر کوئی بھی جو ہے نا ہائی وے نہیں ہے۔ تو